لجپال جدا رکھوالا ہے انہوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم الطابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد
اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف عبودیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے۔ سورہ بقرہ کی تقریباً 2 آیات کے قریب تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرا مالک ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کی قربت جہاں ہو جائے، جسے نصیب ہو جائے، وہ بندہ ہمیشہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور اس کی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ پھر میرا اللہ اس کے چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں اپنی محبت عطا فرماتا ہے، چونکہ وہ محبت اللہ کی جب ٹھہرے تو اللہ کی محبت اور تعلق کا صدقہ پھر اللہ اسے برکتوں سے اتنا نوازتا ہے کہ وہ برکتیں اور وہ نوازنا انسان کے لیے ایک طرف تو فضیلت کا سبب ہے ہی ہے، مگر اللہ کی محبت کا صدقہ پھر میرا مالک اسے قیامت تک کے لیے اپنی نشانی بھی بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ پھر اپنی اس محبت کا صدقہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر جو ہم نے حدیث مبارکہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جبرائیل قریبا، جی میرے مالک مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ میرے اللہ ٹھیک ہے، اب کیا کروں؟ کہا تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ اچھی بات ہے۔ پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اور جب کچھ وقت گزرتا ہے اس وقت گزرنے کے بدولت اللہ پھر جبرائیل علیہ السلام کو یاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے محبت ہوئی تھی، تمہیں بھی کہا تھا، تو اس محبت کا اثر یہ ہے کہ پھر روحانی دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم ہو، وہ فلاں بندہ سے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے محبت کا، تو بھی کر لو۔ پھر کچھ وقت کے بعد خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں کہ جبرائیل اعلان کر دے کہ وہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ٹھہرا، اللہ کا محب ٹھہرا۔ اللہ کی اس محبوبیت اور محبت کا صدقہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں جو لوگ اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں ان کے لیے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے مفروضات کے باعث
کسی کو مزارات سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو اولیاء کے ذکر سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ہیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا نشان ہے، وہاں سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے محبوب بندے کا ڈیرا جو ٹھہرا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بڑی بڑی قبریں ہیں جن پر بڑے قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں، لوگ انہیں بڑا سجاتے اور سنوارتے بھی ہیں، مگر سجدے سنورنے کے باوجود کوئی بندہ وہاں، کوئی تو دور کی بات ہے، اپنی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور جب اپنی اولاد کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اس کی جگہ میں نے کیا جہاں اللہ کی محبت ٹھہری، پھر اللہ کی محبت کا اثر اور فلسفہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں کو اتنے شہر بھی آباد نہیں ہوتے، اتنی رونقیں بھی نہیں ہوتی، مگر اللہ کے بندے کا ڈیرا ہوتا ہے کہ اس ڈیرے کا صدقہ پھر اللہ اسے وہ رونق عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے شہروں میں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ٹھہرا۔ جب اللہ کی محبت کا اثر ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی محبت بھی تو دکھاتا ہے، جس کے لیے میں نے جو آیت مبارکہ اور قرآن حکیم کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ولایت کا ایک عجیب سا تصور بیان کیا ہے اللہ کے بندوں سے تعلق کا، اور وہ ایسا تعلق ہے حاضرین محترم و مکرم یاد رکھنے والا کہ پھر ان سب میں اللہ کی محبت نظر بھی آتی ہے، اللہ کی محبت کا عنصر بھی غالب شامل ہے۔ اس طرح کہ اب دیکھیں، پہلے تھوڑا سا اس کی وہ وضاحت کرتے ہوئے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، اب ایک بڑا منفرد اور جھوٹا پہلو ہے حضرت یوسف کا، اللہ کے نبی بھی اور نبی بین نبی بھی، حضرت یعقوب کی اولاد بھی، شروع میں آغاز میں وہ سلسلہ شروع ہو گیا حسد والا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بھائیوں نے جب دیکھا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے ہیں حضرت یوسف سے، بڑا تعلق بھی رکھتے ہیں، اس محبت اور تعلق کا اثر یہ ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام زندہ رہے ہماری محبت کی شاید گنجائش نہ ہو۔ اب یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، انہی معاملات میں سے یہ معاملہ کہ جب یہ بات ٹھہری تو انہوں نے وہ قرآن حکیم بڑی وضاحت سے بیان فرماتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اغوا کرنے کا پروگرام کر لیا، اور اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شہادت کا اثر یہ ہوگا کہ پھر نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی، اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا جو معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت والا ہے۔ اس محبت کا صدقہ اصل تاکہ پتا بھی نہیں آیا جگہ فریش پانی تھی انہیں پلاسٹک دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سیر کے لیے یا شکار کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ
ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کا عمل پھر کوئی سند ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیار کیا تو تیار کرتے ہوئے حضرت، اور جسے تفسیر مدارک میں، روح البیان میں، امام خازن نے اور کبیر میں لکھا، بڑے اہل سندوں کے ہاں بڑے خوبصورت وہ تفسیروں کے حوالے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب تیار کیا تو حضرت یوسف کے گلے میں حضرت ابراہیم کا جو قمیص مبارک آپ کو موروثی طور پر حاصل تھا وہ پہنا دیا۔ کس لیے؟ امام خازن فرماتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اس پیرہن سے، وہ جو قمیص مبارک ہے اس سے حضرت یوسف کو برکت ہو اور اللہ اپنے بندے کی حضرت ابراہیم کے اس قمیص مبارکہ کا صدقہ بھی مدد اور نصرت کرے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ قمیص ہی ہے، اور جب قمیص مبارک ہی ہے تو اس میں کتنا کمال رکھ دیا، اور وہ کمال یہ رکھ دیا کہ پھر خالق کائنات کا عام کمزور بندہ بھی نہیں، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی جسے علم ہے اسے وہ کمال عطا کیا کہ اپنے بیٹے کو لوگوں سے اور بری خصلتوں اور چیزوں سے بچانے کے لیے ایک اتنا بڑا عمل دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس وقت تک وصال ہو چکا، اور اس وصال مبارکہ کے بعد قمیص مبارکہ کو نہ صرف برکت کے لیے بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش بھی تھی کہ برکت بھی حاصل ہو اور اللہ کے محبوب بندے کے پیرہن کا صدقہ اللہ یوسف کو برکتوں سے بھی نوازے گا۔ اس میں بڑی حیران کن بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ تبرک ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کے لیے اس سے پڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں نہ سند ہو سکتی ہے، اور پھر بہت بڑی سند ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، پھر تفسیر کشاف میں ہے کہ جب حضرت یوسف کو اس میں گرایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو آپ کا کنویں میں تشریف لے جانا تھا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے۔ اب یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اس وقت آسمانوں پر تھے، اور وہ آسمانوں کی برکت تھی کہ اس آسمانوں پر تشریف ہوتے ہوئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ رسی کاٹی گئی اور اب چل پڑے، اور اب کتنا سفر ہے، کنواں اس کا کارنر اور پانی بڑا ہوگا، 5 فٹ ہوگا، 7 فٹ ہوگا، وہاں تک جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل آسمان سے تشریف لا کر حضرت یوسف کو نہ صرف پانی میں گرنے سے بچا لیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں کے اندر کسی پتھر پر بٹھا کر اعلان یہ کر دیا کہ جو اللہ کا محبوب ٹھہر جاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کے اسباب بھی پیدا کرتا۔ اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو جو قمیص مبارک پہنایا گیا وہ پھر وہی قمیص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیراہن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہوا کرتا تھا۔ اس سے اب دوسری طرف بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی میں گرے، اس کنویں کے آپ کے پاؤں مبارک پانی میں لگے تو ان کی برکت تھی کہ اس کا پانی بہت کھاری تھا، اس کا پانی بہت وہ کھاری قسم کا تھا، ترش تھا، پیا نہیں جا سکتا تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ برکت عطا کی کہ حضرت یوسف جب کنویں کے پانی میں گرے اللہ نے یوسف کے پاؤں کے لمس کا صدقہ اس پانی کو نہ صرف طیب و طاہر کر دیا بلکہ اس پانی کے اندر جو ترشی تھی اسے بھی ختم کر دیا۔ اب یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں کئی ساتھیوں کو وسیلہ سے
کوئی مروڑ بن جاتا ہے ان کی خدمت عالیہ میں کہ پھر اللہ یہ سارے وسیلوں کا تصور ہی قائم نہ ہونے دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو ہجرت کے موقع پر، آپ کو علم ہے کہ اسے یثرب کہتے تھے، پہلے تو مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور اس یثرب کہنے کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یہاں بڑی بیماریاں تھیں، نہ آب و ہوا صاف تھی، نہ طیب و طاہر تھی، مگر اب دنیا حیران ہے کہ اللہ کے حبیب اور محبوب کا بسیرا ہوگا وہ جگہ کہ جو اللہ کے محبوب کی میزبان بھی بننے والی ہے، اور اس کا عالم یہ ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر بیماریاں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات چلتے ہیں اور آپ کا مبارک قدم آپ نے جب تیز اٹھائے، اللہ نے وحی مبارکہ حدیث مبارکہ ہے بھیجی، میرے حبیب آرام سے چل۔ میرے مالک کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہے یثرب پر بسیرا تیرا جب ہو رہا ہے، جتنی جگہوں پر تیرا قدم لگے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے قدم کا، تیرے قدموں کا صدقہ میں اس جگہ کو برکت بنا دوں گا۔ اور حضور کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آج پھر مدینہ پاک کی آب و ہوا، مدینہ پاک کی مبارک مٹی اور مدینہ پاک کے اس شہر مبارکہ کا یہ کمال ہے، بسم اللہ ویلکم جناب، کہ دنیا جہان کے اندر جہاں سے بھی طاقت کا تصور ہوگا، مدینہ میں اللہ نے وہ کمال طہارت رکھ دی کہ پھر مدینہ میں بیمار شخص بھی جائے تو مدینہ کے اندر رہنے کا صدقہ اللہ اسے صحت و شفا عطا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اب اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات کا انکار ہی ممکن نہیں، تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ میرے مالک نے اپنے حبیب کو اور اپنے بندوں کو وہ کمال عطا کیے ہیں، وہ عظمت اور طہارت عطا کی ہے کہ جن بندوں کے چھونے سے، جن بندوں کی قربت سے اور جن بندوں کی نالین مبارکہ سے لگنے والی مٹی جو کہ مٹی ہوتی ہے، مگر خالق کائنات کے بندے کا لمس ہوتا ہے کہ اللہ اسے صحت و شفا بنا دیتا۔ اب دیکھ لیں دھوپ کے حوالے سے، ہمارے وہ استاد تھے، وہ شیخ الحدیث وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے وسیلہ کو نہیں مانتا وہ کبھی اپنی دھوپ کا کمال دیکھ لے۔ اگر کہیں آپ دیکھیں نا پھینکا جائے تو دھوپ کے اندر بیچارہ دل جب وہ پھنس جائے کہ ہر جگہ تھوکا نہیں جا سکتا، ہر بندہ نہ برابر ہوتا ہے نہ برابر ہو سکتا ہے، مگر قربان جائے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی ترش تھا، اتنا ترش کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ بندہ اگر اسے سخت پیاس کی صورت میں یا کسی تکلیف کی صورت میں کہ کہیں سے پانی حاصل نہ ہو، وہ پانی استعمال کر لے تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا اور اسے سخت تکلیف ہوتی۔ حضرت انس بن مالک کے گھر حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت انس کی والدہ یا حضرت انس خود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے برکت ہے۔ آقا یہ پانی بڑا سخت ہے، ترش ہے، کھاری ہے، کڑوا پانی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بھائی کیوں پریشان ہوتا ہے انس؟ اصول تو یہ ہے کہ یہ موجودہ دور میں کوئی حکیم صاحب یا جو پانی کے حوالے سے ماہر ہے اس کی خدمات لی جائے۔ اگر یہ پانی نہیں صحیح تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کنواں نیا بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن اس کنویں کے اندر پھینکا۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ کا تھوک مبارک اس کے اندر گرنا تھا۔ مجھے رب محمد کی عزت کی قسم ہے کہ میرے آقا کا تھوک پانی کے اندر باغ میں گرا
اور میں اتنا اس پانی کا عاشق ہو گیا کہ مجھے پیاس نہیں ہوتی تھی، میں پھر بھی پیتا تھا۔ مجھے ایک تو ہے نا کہ کیوں پیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں اس میں اللہ نے اتنی طہارت رکھ دی، اس میں اللہ نے اتنا کمال اور کرم فرما دیا کہ اس کمال اور کرم کا صدقہ یہ تھا کہ میں اسے استعمال کرتا۔ اس استعمال کا اس پانی میں نہ کوئی سپرے کیا گیا، نہ کوئی ایسی چیز رکھی گئی، نہ ایسا کوئی معاملہ تھا، مگر ساری کی ساری چیزیں ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا کہ جس لعاب دہن مبارک میں اللہ نے کمال رکھ دیا کہ آپ کا وہ لعاب دہن پانی کے اندر گرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے کھارے پانی کو مٹھاس میں تبدیل فرما دیا۔ آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ ایک طرف تو لوگوں کے عقیدے کے اپنے مسائل، مگر جو ہماری جو جنریشن مبارک ہے، جس بیچاری نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ کبھی تکلیف فرمائی ہے کسی کے پاس بیٹھنے کی، نہ قرآن پڑھنا نصیب ہوا، نہ آیات کی۔ آج بھی ایک ہمارا بچہ ہے، دوسرے آیت مبارکہ لگائی ہوئی ہے جس میں اللہ معاف کر دے، اس نے ترجمہ یہی نکالا ہے کہ جب آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، بابا میں نے یہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نظام قدرت کے اندر خالق کائنات نے نہ صرف وسیلہ بھی پیچھے رہنے دے، یہ تو وہ چیزیں ہیں، مگر کبھی ہمیں ہماری وہ بینائی کو، ہمارے اس کمال، اس عجیب سے بدھو مقصد کا احترام ہے، ورنہ میں سے کچھ الفاظ آگے نہ موقع ہے، نہ مطالعہ نصیب ہوتا ہے، نہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، جن ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہیں سے بات سنی سمجھ لیا یہی عقیدہ ہے، کہیں سے بات آ گئی سمجھ لیا یہی عقیدہ ہے۔ آج کسی کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ مخالفت کرتے ہیں۔ تصور کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا حبیب پیارا نہیں، اس کی جگہ کوئی ایک آدھ مولوی پیارا لگ جاتا ہے جس بدبخت کو شاید عالم یا علم کا تصور بھی نہ ہو۔ اب میں آپ کے سامنے جی یہ حدیث ہے حضور کی، یہ تصور ہے حضور علیہ السلام کا، بیان کرتا بھی رہوں، یاد رکھ لیں یہ پیچھے وہ بنیاد ہے، وہ ایسی تصور ہوتا ہے کہ جس کا رزلٹ یہ بنتا ہے کہ میں نے رات کو بھی ہم ایک فاتحہ پڑھتے، میں نے کہا پہلے تو کہتے ہیں جی آپ کیوں ہی کہتے ہیں، مگر جب ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے نہیں بابا اب یاد رکھیں میں اپنے مرے ہوئے دادا کے لیے دعا نہیں کروں گا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا عقیدہ آ گیا کہ جس میں وہ خالق جب امر فرماتا ہے دعا کا، بندہ کہتا ہے کہ نہیں ہاں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس وقت کیا بنتا ہے، اس وقت معاملہ یہ ہوتا ہے بھائی اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس دادے کے مقدر ہے، ورنہ دعا کا تو وہ تصور اور گمان ہے کہ جس دعا کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فوج شدگان کے لیے دعا کی بھی ہے بلکہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ میں اور آپ نماز میں کیا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو کیوں نماز میں رکھ دیا؟ اور اس سے قبل اللہ سے کہا میرے اللہ کرم یہ کر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ویلکم جناب چودھری وسیم ہمایوں صاحب تشریف لائے، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سارے معاملے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح بچے کی سنگت کہاں ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا کہاں ہے، وہ سنتا اور سناتا کیا ہے، پھر جا کے پتا چلے گا کہ اس کے اندر وہ چو کا جو مربع اکٹھا ہوا اس کا رزلٹ کیا بنا۔ وہ بیچارہ یہ تو مشہور ہو گیا کہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، اسے علم ہو گیا، مگر اسے میں سوشل میڈیا پر تو بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر یاد رکھیں میں نے عرض کیا اللہ کا ولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ کو قرآن کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہوئے عرض یہ کرتا ہوں، میرا مالک فرماتا ہے کہ اس میں یہ سارا بیان فرماتے قال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، اللہ کے نبی نے کہا
وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے اندر ایک علامت ہوگی کہ تمہیں ایک صندوق ملے گا۔ میرے مالک قربان جائیں، اب ہمارے کوئی سوشل میڈیا کے جو اسکالرز ہیں ان کے لیے شاید یہ پریشانی کی سبب بن جائے۔ اب اللہ وہ تاج ہے، اللہ نے تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے ذکر میں کمال یہ رکھا ہے تمہارے وہ بھٹکتے ہوئے بیچارے دل کو، اس پریشان دل کو، اس حلاوت سے دور دل میں میرے ذکر کا کمال یہ ہے کہ وہ سکون رکھ دیا کہ جو کائنات کی کسی چیز میں نہیں، جو اللہ کی یاد میں، جو اللہ کی یاد میں ہے۔ پر یہاں نہ ذکر کی بات ہے بلکہ وقال لهم نبیہم، کہا نبی نے کہ نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، تم ایک صندوق حاصل ہوگا جس میں ہے کیا؟ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ، خود خالق کائنات نے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی۔ کوئی کہنا دے کہ اس صندوق میں کیا تھا، اللہ فرماتا ہے اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بچے ہوئے کپڑے، تبرک کسے کہتے ہیں؟ کسی نیک آدمی کا کرتا رکھ لیا، اس کی نالین سنبھال لی۔ اب کمزور روایت ہوتی، کوئی علامہ صاحب یا مولانا کہتے یہ تو سورہ بقرہ ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر اللہ کی طرف سے سکینہ تھا۔ میرے اللہ، اب سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکون دینے والی چیز کو۔ میرے والد وہ تو مسجد میں رکھا تھا، مسجد کا معاملہ تھا، مسجد سے آگے کا معاملہ تھا، پھر اس دور کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو بتانا تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی ہوتے ہوئے جب علم ہوتا ہے کہ بابا کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا اس دور کا جو علاج تھا، اس دور کے علاج کے لیے کوئی ایسے جابس ہوتے، کوئی طریقہ ہوتا۔ پر اللہ کا قرآن پھر کہتا ہے، حضرت یوسف نے کہا میرا قمیص میرے بابا کے لیے لے کے جاؤ، اور جب وہ چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر ہوتے، آپ کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں پہلے کہتے تھے یعقوب تمہیں کیا ہو گیا، تم تو سوتے جاگتے۔ اور یہ بھی اللہ کا قرآن، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے بندے کا بھی نہیں، اللہ کے بندے نے جو قمیص پہنا ہے۔ اب میڈیکل سائنس کہتی ہے اس میں پسینہ ہوتا ہے، پسینے سے طاقت اٹھتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، ایک بندے کا لباس دوسرے بندے پر جائے۔ مگر میڈیکل سائنس والے بیچاروں کو بھی چونکہ جنہیں ایمان نصیب نہ ہوا وہ ترقی کی جس سطح پر چلے جائیں، حضرت یعقوب کہتے ہیں میرے پوتے پوتیوں پریشان نہ ہو، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہمارے گاؤں کے قریب آ چکی۔ اور اس وقت امام خازن فرماتے ہیں، اور حضرت قاضی ثناء اللہ بہت بڑا نام تفسیر بصری کا، آپ فرماتے ہیں 8 کوس، کوئی تقریباً 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں حضرت یوسف کی جب قمیص پہنچی، حضرت یوسف کی قمیص کی برکت تھی کہ حضرت یعقوب 10-12 کلومیٹر دور بیٹھے تھے، پر کہتے ہیں نہ صرف مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا یوسف مل گیا اور مجھے ملنے آ رہا۔ اب جب آپ کے بھائی وہ قمیص لے کے آئے، حضرت یعقوب پریشان ہیں، کیا ہوا؟ حضور حضرت یوسف مل گئے، حالات عجیب ہیں، آپ کے لیے خوشی کا سامان ہے، مگر سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ کرے آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب آنکھوں کے لیے پھر میں نے کیا، وہ دنیا کے سارے سہارے ہیں، پر قربان جائے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا کرتا جسے غسل بھی نہیں دیا گیا تھا، دھلا ہوا بھی نہیں تھا، وہی جو حضرت یوسف نے اتار کے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے جب قریب پہنچا، بابا سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کا نبی بھی ہے،
اور اللہ کا نبی اللہ سے کہتا بھی ہے کہ میرے مالک اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، پر اللہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیا ہے کوئی اللہ کے نبی سے اللہ کا قرب والا؟ مگر اللہ نے پیغام یہ دیا قربت میری ہے، پر جن بندوں سے تعلق بن جاتا ہے، جن بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، بندے میرے ہوتے ہیں، پر ان میں کمال یہ ہو جاتا ہے کہ دعا بھی ہو یا نہ ہو، ان کے قرطوں میں اللہ نے کمال یہ رکھ دیا کہ وہ لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو نہ دنیا میں بندہ ضعیف کہہ سکتا ہے، نہ دنیا میں بندہ روایت کا رد کر سکتا ہے، اس لیے کہ بابا روایت تو ہے نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کے قرآن نے کمال یہ رکھا جب اللہ خود بیان کرتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت عالیہ میں وہ آیت مبارکہ کہ جس میں نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے شرط یہ رکھ دی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اللہ کے نبی نے کہا ان آیات ملک ہی کو متعبود فیہ سکینۃ من ربکم، تمہیں ایک صدوق حاصل ہوگا جو تمہارے لیے سکون کا سبب بنے گا۔ اور مولا تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں، اس صدوق میں ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس میں بچا ہوا سامان آل موسیٰ اور آل ہارون کا ہے، جس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اپنے آباء و اجداد کے بھی، پر وہ بندہ اس قابل تو ہو کہ ان لوگوں اور ان ہستیوں کے چیزوں کو سنبھالنا، ان کے جو آباء و اجداد سے بھی پہلے جو آل موسیٰ اور آل ہارون میں لوگ گزرے ہیں، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اتنی قربت والی چیز ہے، اتنی برکت والی چیز ہے، میں آپ کو تعویذ نہیں دے رہا۔ جو بندہ آپ سے کہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہو جاتا ہے، آپ کے ذمے ہے گریبان پکڑ لے کہ بابا تو یہ کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے میرے علاوہ میری مخلوق کا جو استعمال شدہ سامان ہے میں اس میں بھی وہ برکت رکھ دیتا ہوں کہ وہ اندھے لوگوں کو شفا بھی بخشتا ہے اور بے سکون لوگوں کو سکون بھی عطا کرتا ہے۔ یہی وہ تفریح آج بھی یروشلم کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ اسی صندوق کا ہے، اور اس صندوق مبارکہ میں آج میری اور آپ کے حالانکہ قرآن کے علاوہ سب سے بڑھ کر ہمارا ہی کوئی نہیں، آج بھی یروشلم والے دونوں گھر عیسائی اور یہودی اور ساتھ مسلمانوں میں جو تنازع ہے وہ اس بیت القدس سے بڑھ کر جو زیادہ تنازع ہے وہ تنازع یہ ہے کہ وہ جو صندوق سکینہ تھا کہ کسی کو وہ حاصل ہو جائے، کبھی کسی اکبر سے ہی صحیح پوچھے تو صحیح کہ بابا اس میں ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس میں یہی کمال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے کہ جب حضرت عائشہ کا بھی وصال ہو گیا، حضور کا بھی وصال ہو گیا، اور حضرت اسماء کے پاس حضور کا ایک جبہ مبارک تھا۔ کیا تھا؟ حضرت اسماء صحابیہ بھی ہے، صحابی کی روایت بھی ہے، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت مبارکہ ہے کہ ہم ایک دن وہ جبہ مبارک نکالتے تھے، جب وہ جبہ مبارک نکلتا تھا حضرت اسماء فرماتی ہے ہم اس کے اندر پانی شامل کرتے تھے۔ میرے آقا کے وصال فرمائے ہوئے اس 50 سال سے زائد وقت گزر چکا تھا، پر حضرت اسماء فرماتی ہے اس جبہ مبارک سے جو پانی نکلتا تھا جتنے بیمار لوگ آتے تھے وہ پانی لے کر جاتے اور وہ پانی پیتے بعد میں تھے، اللہ شفا پہلے دے دیتا۔ کہاں میرے آقا کا وصال مبارکہ اور کہاں میرے آقا کا جبہ مبارکہ، اور وقت گزر گیا پر خالق نے فرمایا کہ ہاں میرے حبیب اس سے بڑھ کر پھر اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ آج بھی مریض سے مریض شخص جب عمرہ یا حج بھی اپنی جگہ صرف زیارت قبر مصطفیٰ کے لیے جاتا ہے، مدینہ میں میرے مالک نے کمال رکھ دیا، جو بیماری کسی اور جگہ سے ہی نہیں ہوتی
مدینہ کی برکت ہے کہ مدینہ کی آب و ہوا میں وہ جاتا ہے تو اللہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے بابا؟ وہ تو اللہ نے درس کیا ہر مسجد عبادت کا ہے، عبادت قضا ہے، جب عبادت قضا ہے تو اللہ نے کہا انکار نہیں، پر لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ لوگ جب حج کرنے آئیں گے کعبہ اللہ کی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے، وہاں حجر اسود بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے۔ اب مدینہ کا کوئی رکن عمرہ میں واجب نہیں رکھا، پر واجب نہ رکھنے کے باوجود کہا عمرہ تیرا تب ہوگا جب تو مدینے آئے گا۔ شاید آقا حضرت بھی اپنی روحانی دنیا میں وہاں موجود تھے۔ آقا حضرت نے اعلان کیا، اچھا جب میرے آقا علیہ السلام نے آج بھی وہاں حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، جو مدینے میں آ گیا واجب کے چکر اور غیر واجب میں نہ رہنا، میرے مدینے میں آ جا، میرے مدینے میں تو بعد میں آئے گا، میرا مالک تجھے میں محمد کا مشفوع پہلے بنا دے گا۔ اور پھر صرف اتنا نہیں ہے، صرف یہ حد نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں کمال یہ رکھ دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کہ لوگوں کو مسئلہ بن گیا، میں جو یاد رکھنے والی بات ہے، پلے باندھنے والی کہ عمرہ بھی تب ہے، حج بھی تب ہوتا ہے۔ میں نے کہا غیر واجب ہے، مگر غیر واجب ہوتے ہوئے ختم یوں کرتے ہیں آپ کعبہ میں ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے میں جنت میں ہوں۔ اب کعبہ میں ہو، کوئی عنصر ایسا نہیں جہاں میں اور آپ کہیں کہ میں دنیا میں جنت میں ہوں۔ آپ مدینہ پاک میں آئے، آج بھی جنہیں نصیب ہوا تصور کریں، جب ملک فہد کی مسجد سے آگے عبداللہ سے گزرتے ہوئے ابھی وہ ترکوں والی مسجد آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی کسی ملک کی نسبت سے ہوتی۔ وہاں لوگ آج بھی مدینہ کے اندر کہتے ہیں نہ نہ وہ ملکوں کی مسجد ختم ہو گئی، اب تو صرف مسجد میں نہیں ہے، تو ریاض الجنہ میں ہے۔ اور ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ترکوں نے رکھا؟ کیا ریاض الجنہ نام سنی علماء نے رکھا؟ نہ، ریاض الجنہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب تو میری مسجد میں آتا ہے تو پھر تیرے لیے مکہ اور مدینہ نہ رہا، تیرے لیے شرط رکھ دی، فتویٰ بن گیا کہ تیرا ایک قدم باہر ہے مسجد سے، دوسرا قدم جب تو میری مسجد میں آتا ہے جس کی تعمیر حضرت عثمان نے کی تھی، تو میرے آقا کا فرمان یہ ہے، میں محمد کا فتویٰ یہ ہے، تو ایک جنت میں نہیں ہے، تو جنتوں کے باغ میں آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ آج بھی اب بایوگرافی دیکھے نہیں گئے، آج بھی سعودی حکومت نے وہاں جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ قبر رسول کے آتا ہے وہی ریاض الجنہ ہے، اور اس میں کیا کمال ہے؟ میرے آقا نے کہا تو دنیا میں جا کر اعلان کر سکتا ہے میں مدینہ سے ہو کے آیا ہوں، وہ شخص ہوں جو جنت دیکھ کے آیا، وہ شخص ہوں۔ اور پھر چلیے، پھر وہی باب السلام ہے، وہی ریاض الجنہ ہے، مگر باب السلام میں پہنچتے ہی بندہ نہ عام بندوں میں نہ دنیا میں وہاں گمان ہی یہ ہوتا ہے جو ہی آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے آقا کے قرب میں آتے ہیں، تو یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی ایک بار آتے ہیں، لوگ بھی ایک بار آ سکتے ہیں، مگر محمد کا امتی ہے کہ جسے کمال یہ ملا وہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ باب السلام سے آگے اپنے آقا کو سلام کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا میرے اللہ نے بندوں کا وہ وسیلہ رکھا، بندوں کے حوالے سے وہ تعلق رکھا کہ جس تعلق اور تصور کا عالم یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مکہ کی زیارت کے باوجود میں استغفر اللہ فضیلت کا انکار کیا، پر میں نے عرض کیا یہاں فضیلت بھی نہیں، فتویٰ بھی نہیں، آپ جب مسجد نبوی میں آتے ہیں اس حد میں آتے ہیں، کمال یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں ایک جنت نہیں
جنتوں کا صاحبان ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے، جس نے میری محبت میں ریاض الجنہ آیا ہے۔ میری محبت کا کمال یہ ہے، کل قیامت کے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی محبت کا صدقہ، اپنے نیک بندوں کی وہ محبت اور اس میں کمال درجہ کی عقیدت عطا فرمائے کہ جس سے ہم سب کے قلوب و باطن کو اللہ اپنے نیک بندوں کے سبب منور فرمائے۔ وما علیہ